اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے 4th ایئر کے سلیبس کا آغاز کریں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جس طرح آپ کلاس میں لیکچرز کو پک کرتے تھیں، یوٹیوب چینل پر دیے گئے جو ہمارے لیکچرز ہوں گے ان کو بھی اللہ کرے کہ آپ بہت اچھے انداز سے پک کر سکیں۔ آج ہم علم و صحت کی تعریف اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو علم و صحت کی تعریف سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ علم و صحت کیا ہے اور کس لفظ سے یہ لفظ نکلا ہے۔ علم و صحت کو حفظان صحت یا ہائیجین بھی کہتے ہیں۔ حفظان صحت جو ہے یہ لفظ حفظ سے ہے۔ حفظ کا مطلب ہوتا ہے بچانا، تحفظ کرنا، ڈیفینڈ کرنا۔ تو علم و صحت کو حفظان صحت، صحت کی حفاظت یا ہائیجین بھی کہتے ہیں، اور ہائیجین کا لفظ جو ہے یہ ہائیجیا سے اخذ کیا گیا ہے، اور ہائیجیا جو ہے یہ ایک یونان کی قدیم دیوی کا نام تھا جس سے یہ ہائیجین کا لفظ جو ہے وہ ماخوذ کیا گیا، اخذ کیا گیا یا لیا گیا۔ تو علم و صحت کی اہمیت جب ہم دیکھیں گے تو امپورٹنس آف ہیلتھ ایجوکیشن میں ہمیں علم و صحت کی تفصیل یا اس کی اہمیت بتانے سے پہلے علم و صحت کے بارے میں کچھ کہنا ہوگا، کچھ سمجھنا ہوگا تاکہ ہم یہ صحیح طور پر جان سکیں کہ علم و صحت کیا ہے یا واٹ از دا ہیلتھ ایجوکیشن، کیونکہ اس کے بارے میں علم و صحت کا بنیادی فلسفہ، بیسک فلسفی یا اس کا کانسیپٹ یا تصور کا جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ واٹ از ہیلتھ ایجوکیشن، علم و صحت کیا ہے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ علم و صحت ایک معاشرتی سائنس ہے جو حیاتیاتی، ماحولیاتی، نفسیاتی، جسمانی اور طبی سائنس کی جانب توجہ مرکوز کراتی ہے تاکہ صحت کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے اور بیماریوں سے معذوری اور قبل از وقت موت، رضاکارانہ رویے، تعلیم میں تبدیلیوں سے صحت بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحت کے معیار کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکے گا، اور بیماریاں وہ جو وائرل ڈیزیز ہوتی ہیں ان سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں، اور معذوری سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ معذوری کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو جسمانی لحاظ سے معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مطابقت نہ رکھتا ہو اسے معذور کہیں گے یا معذوری کہیں گے۔ تو معذوری اور قبل از وقت موت یعنی وقت سے پہلے موت، رضاکارانہ رویے، رضاکارانہ رویے ہوتے ہیں جس میں کسی قسم کی اجرت نہ ہو، اس کی محنت کا معاوضہ نہ ہو، مزدوری نہ ہو، یعنی خدمت خلق کے تحت جو کام کیا جائے۔ تو تعلیم میں تبدیلیوں سے صحت بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ انگلش میں ہم اسے دیکھیں گے کہ ہیلتھ ایجوکیشن از اے سوشل سائنس دیٹ ڈراز فرام بایولوجیکل، انوائرمنٹل، فزیولوجیکل، فزیکل اینڈ میڈیکل سائنس ٹو پروموٹ ہیلتھ اینڈ پریونٹ ڈیزیز، ڈسیبلٹی اینڈ پری میچور ڈیتھ تھرو ایجوکیشن ڈریون والنٹری بیہیویئر چینج ایکٹیویٹیز۔ علم و صحت فرد، گروہ، ادارے، قوم اور نظام کو کہتے ہیں جو صحت کی تعلیم، رویے، فنون اور طرز عمل کو بہتر بناتی ہے۔ ہیلتھ ایجوکیشن از دا ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول گروپ، انسٹیٹیوشنل، کنٹری اینڈ سسٹمک اسٹریٹجیز ٹو امپروو ہیلتھ، نالج، ایٹیٹیوڈ، اسکل اینڈ بیہیویئر۔ علم و صحت کا مقصد ہوتا ہے کہ صحت مندانہ رویے کو متاثر کرنا اور گروہ کی زندگی اور کام کے حالات کو متاثر کرتا ہے تاکہ ان کی صحت جو ہے بہترین ہو سکے۔
یعنی علم و صحت کا مین مقصد کیا ہے کہ صحت مندانہ رویے ہوں اور زندگی جو ہے وہ آسان ہو تاکہ حالات کا جو ہے ایزیلی مقابلہ کیا جا سکے. The purpose health education into positively influence the health behavior of individuals and communities as well as the living and working conditions that influence their health. مین مقصد جو ہے کہ فرد، گروہ، ادارے اور انسان کی صحت اور طرز عمل جو ہے اس میں بہتری لائی جائے. موجودہ دور کا دور ہے، موجودہ دور حاضر جس میں ہم رہ رہے ہیں، کہ اگر ہم کمپیریٹیولی قدیم دور کو اور جدید دور کو جو ہے دیکھیں تو قدیم دور کی نسبت موجودہ دور جو ہے وہ سائنس کی ترقی کا دور ہے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ہم نے 3rd ایئر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو اب جو ٹائم ہے یہ موجودہ دور سائنس کی ترقی اور ایجادات کا دور ہے. یعنی سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ نئی نئی ایجادات پیدا کی ہیں. عقل انسانی نے اپنی سہولت اور آرام کی خاطر بے شمار قابل قدر ایجادات کی. یعنی انسانی عقل نے اتنی ترقی کی ہے کہ اپنے آرام کی خاطر اور سہولیات کی خاطر بے شمار، جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جن کو ہم گن نہیں سکتے، اتنی لاتعداد ایجادات کی ہیں. جس کی بدولت اسے سخت جسمانی اور ذہنی مشقت سے چھٹکارا مل گیا. کیونکہ انسان نے جتنی سائنس میں ترقی کی ہے اتنا ہی اس کی محنت اور ذہنی مشقت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. اور سائنس نے جہاں ترقی کی ہے وہاں اس نے انسان کی صحت کو بھی کچلا ہے، صحت کو بھی برباد کیا ہے. صحت کی سہولتیں وافر مقدار میں ہونے کے باوجود انسانی صحت کا معیار تیزی سے گر رہا ہے. کہ اگرچہ صحت کی سہولیات ہمیں وافر مقدار میں ملتی ہیں لیکن اس کے باوجود انسانی صحت کا معیار تیزی سے ڈاؤن ہو رہا ہے یا گر رہا ہے، اور عمر کا گراف بھی دن بدن جو ہے کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے. یعنی ایج لمٹ جو ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. جبکہ ترقی کی اس موجودہ دور میں شامل ہونے کے لیے اسے پہلے کی نسبت زیادہ بہتر اور عمدہ صحت کی ضرورت ہے. یعنی پرانے وقت میں اگر دیکھیں سائنس کی ترقی نہیں تھی لیکن اس وقت انسان کی صحت بہتر تھی. اب اگر سائنس کی ترقی ہے تو انسان کی صحت جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے. حالانکہ اس ترقی کے دور میں ہونا یہ چاہیے کہ انسان کی صحت پہلے کی نسبت کہیں زیادہ اچھی ہو. لوگوں کی صحت و خوشحالی کے لیے علم و صحت ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اسے عوام کی صحت کے معیار کو بلند کرنے میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے. علم و صحت ایک ایسا علم ہے جس کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر عوام کی صحت کے معیار کو بہت حد تک بلند کیا جا سکتا ہے. رنگ و نسل، ذات اور مذہب سے قطع نظر علم و صحت نے ہر زمانے میں بنی نوع انسان کی فلاح بہبود میں اہم کردار سر انجام دیا ہے. لیکن موجودہ دور میں علم کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے. یعنی علم کیا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں جاننا. یعنی رنگ و نسل کی تمیز کیے بغیر، ذات کی تمیز کیے بغیر، ان چیزوں کو نظر انداز کر کے علم و صحت نے ہر زمانے میں بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے کام کیا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اب موجودہ دور میں ہمیں علم کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھی ہوئی نظر آتی ہے. کیونکہ کسی چیز کے بارے میں جاننا اور جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تب علم کامیاب ہوتا ہے. اگر صرف ہم کسی چیز کے بارے میں جانیں اور اس پر عمل نہ کریں تو پھر وہ علم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. عصر حاضر کا انسان جس قدر صحت سے محروم ہوتا جا رہا ہے اس قدر علم و صحت کی اہمیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. موجودہ دور میں جتنا انسان جو ہے دن بدن صحت سے محروم ہوتا جا رہا ہے اسی شدت سے علم و صحت کی اہمیت جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. کیونکہ علم و صحت بچوں میں صحت مندانہ زندگی کا انداز گزارنے کے بارے میں بیداری سکھانے کے لیے اہم ہے. علم و صحت سماجی، دماغی، جسمانی، معاشرتی صحت کو بہتر بناتا ہے. علم و صحت تمام عمر کے لوگوں کو سکھاتی ہے کہ کس طرح خوراک لینی چاہیے، ورزش کیسے کرنی چاہیے،
صحت کی طرز زندگی میں مدد دینے میں یہ اہم ہے۔ یہ رویے میں مثبت تبدیلیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یعنی لوگوں کے رویوں میں چینج لاتی ہے علم و صحت، اور منشیات کی عادت کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ منشیات ہر وہ نشہ ور چیز جس کے استعمال کرنے سے انسان کے دماغی صلاحیتیں جو ہیں مفلوج ہو جائیں، مفلوج فالج زدہ، یعنی وہ کام کے قابل نہ رہیں، تو یہ نشہ کہلاتا ہے یا منشیات کہلاتی ہیں۔ اور علم و صحت جو ہے منشیات کی عادت کے خطرے کو کم کر رہا ہے۔ الکحل، شراب اور غیر محفوظ جنسی معاملات کو کم کرتا ہے۔ جہاں یہ نشے کی لت کو کم کر رہا ہے، الکحل ہر وہ نشہ ور چیز، ہر وہ چیز، شراب کی کوئی بھی قسم جس میں نشہ پایا جائے وہ الکحل کہلائے گا۔ شراب ہو سکتی ہے یا نشہ ور کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے، اور غیر محفوظ جنسی معاملات جو ہیں جس میں انسان محفوظ نہیں رہتا، غیر محفوظ اسے کہیں گے کہ غیر محفوظ جنسی معاملات کو یہ کم کرتے ہیں۔ اور اسکولوں کی اکثریت ایسی ہے جن کا مقصد علم و صحت کی تدریس ہوتا ہے۔ تدریس کہتے ہیں سکھانے کو، یعنی ہمارے بہت سارے اسکول ایسے ہیں، اکثریت اسکولوں کی ایسی ہے جو علم و صحت کی تعلیم دیتی ہے، علم و صحت کے بارے میں سکھاتے ہیں، اور یہ کورسز اکثر جسم، صحت مندانہ عادات، جنس پرستی اور ورزش کے گرد گھومتی ہے۔ یعنی جو کورسز اسکولوں کو دیے جا رہے ہیں ان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جسم کے بارے میں معلومات، صحت مندانہ عادات کے بارے میں معلومات، صحت مندانہ عادات میں جو اچھی کوالٹیز ہیں، گڈ کوالٹیز آف اے کریکٹر وہ آئیں گی، یعنی سچ بولنا، راست گوئی جسے ہم کہیں گے، اور ایمانداری، تعاون، ہمدردی، مستقل مزاجی، یہ ساری چیزیں صحت مندانہ عادات میں آئیں گی۔ اور جنس پرستی، جنس کی پوجا کرنا اور ورزش کے یہ گرد گھومتے ہیں۔ جو سلیبس یعنی اسکولوں کو دیا جا رہا ہے اس میں صحت سے متعلق عادات، جنس پرستی اور ورزش کے جو ٹاپکس ہیں وہ رکھے جاتے ہیں۔ علم و صحت جذباتی اور دماغی صحت کے بارے میں بھی سکھاتی ہے، یعنی یہاں یہ صحت مندانہ عادات سکھا رہی ہے، جنس پرستی کے بارے میں علم دے رہی ہے، اور ورزش کے بارے میں سکھا رہی ہے کہ ورزش پر عمل کر کے ہم کس طرح سے صحت مند رہ سکتے ہیں۔ وہاں یہ ہمارے جذبات کو کنٹرول کرنا اور صحت کے بارے میں دفاع کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صحت مند پیدا کیے ہے، اب اس صحت کو مینٹین رکھنا، اس کو برقرار رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ہم صحت کا دفاع یا صحت کا تحفظ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم اس سے واقف ہوں گے یا ہمیں آگاہی ہوگی۔ صحت مند شخص دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہوتا ہے، کیونکہ تندرستی جو ہے وہ 1000 نعمت ہے، اور وہ خوش نصیب شخص ہے جس کے پاس صحت کی دولت ہے۔ ایک صحت مند شخص زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ زندگی جو ہے اس کا مزہ جبھی ہے جب اس کی صحت بہتر ہوگی۔ اگر وہ صحت کے اعتبار سے لاغر اور کمزور ہے تو وہ زندگی سے پوری طرح سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا یا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ ذمہ دارانہ انداز میں فرائض کی تکمیل بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی زندگی میں انسان کو بہت سارے اپنی ڈیوٹیز ہیں، فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں جن کو نبھانا ہوتا ہے۔ اگر صحت اجازت نہ دے تو وہ اپنے فرائض کو صحیح طور پر پورا بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کنبے کا سرمایہ ہوتا ہے، یعنی وہ خاندان کا، صحت مند شخص جو ہے وہ ایک خاندان کا سرمایہ ہے، معاشرے کا اور پوری قوم کا سرمایہ۔ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ فرد سے مل کے خاندان، اور خاندان سے مل کے جو ہے وہ معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرے سے جو ہے وہ قوم بنتی ہے۔ تو وہ کنبے کا جہاں سرمایہ ہے وہاں وہ معاشرے کا اور پھر پوری قوم کا وہ سرمایہ ہوتا ہے۔ اور صحت مند لوگ ہوں گے تو اچھی قوم جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ اگر ہمارے معاشرے کے لوگ صحت مند نہ ہوئے تو ایک اچھی قوم کبھی بھی سامنے نہیں آ سکتی۔ وہ ہمیشہ توانائی سے بھرپور ہوتے ہیں اور
وہ طویل اور خوشگوار زندگی گزارتا ہے. یعنی صحت مند شخص جو ہے اس کے اندر طاقت زیادہ ہوگی، توانائی سے بھرپور ہوگا اور اس کی زندگی جو ہے وہ لمبی اور خوشگوار گزرے گی. علم و صحت کسی شخص کی صحت مندانہ انتخابات کے لیے حوصلہ افزائی کرتی ہے. وہ غیر صحت مندانہ عادات سے بچنے کے لیے ہدایات دیتی ہے. یعنی ایسی عادات سے بچنے کے لیے ہدایت دیتی ہے کہ ایسی عادات اپنانے سے گریز کیا جائے جس سے ہماری صحت کا گراف نیچے جا گیا، جیسے ہم نے منشیات پڑھا ہے، شراب پڑھا ہے اور جنسی صحت کے بارے میں، جنس پرستی کے بارے میں ہم نے پڑھا. تو یہ ساری جو ہیں غیر صحت مندانہ عادات ہیں. یہ بچے کو ہدایت دیتی ہے کہ اس نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ مقولہ ہے کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے، کہ a sound mind is in a sound body. جتنی باڈی سٹرونگ ہوگی، جتنا جسم سٹرونگ ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر دماغ بھی سٹرونگ ہوگا. اگر ہمارا جسم لاغر اور کمزور ہے تو ہمارا دماغ کسی صورت بھی صحت مند جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. در حقیقت ایک کمزور طالب علم زندگی میں اپنی صلاحیتوں کے باوجود پیچھے رہ جاتا ہے. اگر ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، کلاس میں ہم جج کریں تو جو صحت مند بچے ہوں گے آٹومیٹکلی وہ کسی بات کو جلدی پک کریں گے، اور جو جسمانی طور پر صحت مند بچے نہیں ہیں وہ لاکھ کوشش کریں، حقیقت میں کمزور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لاکھ کوششوں کے باوجود، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے باوجود وہ جو ہے اب دوسرے لوگوں سے پیچھے رہے گا. صحت جسمانی کی تعلیم طالب علم کے دماغ میں مثبت تبدیلیاں لاتی ہے. یعنی جب ہم جسمانی صحت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس سے انسان جو بچہ ہے، طالب علم ہے، سیکھنے والا جو ہے، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اس کے دماغ میں پازیٹیو چینجز آئیں گی. صحت کے اصولوں کو نظر انداز کر کے غربت میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے. اگر وہ صحت کے اصولوں کو نظر انداز کرے گا تو وہ غربت کا شکار ہو جائے گا. کیسے؟ کہ جب اسے صحت کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ صحت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو میں نے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کو ہم نے مینٹین کیسے رکھنا ہے، اور اس کی بقا کے لیے مزید ہم نے کیا کوششیں کرنی ہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جب ہم لا علم ہوں گے صحت کے اصولوں کے بارے میں تو وہ جب اصولوں پر عمل پیرا نہیں ہوگا تو وہ غربت کا شکار ہو جائے گا، اور ایک غیر صحت مند شخص خستہ حالی کی زندگی بسر کرے گا. یعنی ایک صحت مند شخص جو زندگی بسر کرے گا اس کی زندگی پر لطف ہوگی، وہ پورا فائدہ اٹھائے گا زندگی سے، جبکہ ایک غیر صحت مند شخص جو ہے اس کی زندگی خستہ حالی کی زندگی ہوگی. اور علم و صحت کے ذریعے طلباء اور طالبات کو صحت کے تحفظ کے قوانین سکھائے جاتے ہیں. یعنی سکولوں میں، کالجز میں، اداروں میں کوشش کی جاتی ہے کہ علم و صحت کے ذریعے طلباء اور طالبات کو صحت کے تحفظ کے قوانین سکھائے جائیں. انہیں بتایا جائے کہ ہم کون کون سے ایسے اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی صحت کا تحفظ کر سکتے ہیں، اپنی صحت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، اپنی صحت کا بچاؤ کر سکتے ہیں، اپنی صحت کو بچا سکتے ہیں. علم و صحت الکحل، تمباکو اور دوسری منشیات، زخم کا تعارق، ذہنی اور جذباتی صحت، جسمانی کمزوری، بیماریوں سے بچاؤ کا سبق دیتی ہے. یہاں اس نے زخم کی بات کی ہے، یہ زخم نہیں ہے، جرائم لکھیں گی آپ یہاں پہ کہ علم و صحت الکحل یعنی نشاور چیزوں سے بچنے. تمباکو ہم نے میرا خیال 3rd ایئر میں پڑھا تھا کہ تمباکو ایک ایسا خطرناک انسان کی صحت کے لیے ہے کہ اس کا تجربہ اگر خرگوش پر کیا جائے اور خرگوش کی کھال اتار کر ایک قطرہ بھی نکوٹین کا، کیونکہ تمباکو کے اندر نکوٹین ہوتی ہے بہت زیادہ، نکوٹین کا ایک قطرہ بھی خرگوش کی جلد صاف کر کے اس کے اوپر ڈالا جائے تو جانور جو ہے وہ سکتے کی حالت اختیار کر جاتا ہے. چونکہ ہم اس سے لا علم ہیں اور ہماری موسٹلی آبادی جو ہے وہ تمباکو نوشی کرتی ہے کیونکہ وہ اس سے واقف ہی نہیں کہ ہمیں اس سے نقصان کیا پہنچتا ہے. تو علم و صحت الکحل سے، نشاور چیزوں سے بچنے کے لیے،
تمباکو سے بچنے کے لیے، اور دوسری منشیات نشہ ور چیزیں جیسے مارفیا کے انجیکشن ہیں اور سلیپنگ پیلز ہیں جن کا اندازہ کیے بغیر لوگ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو یہ ساری افیون ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں. اور جرائم کا تدارک، جرائم کو روکنا، کہ جب انسان نشے کا عادی ہو جائے تو اس کے اندر جرائم کا رجحان بڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ گھروں سے اپنا روپیہ پیسہ جو ہے وہ لیتے ہیں اور اپنے نشے کی عادت کو پورا کرتے ہیں. میرا خیال یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا کہ نشہ ایک ایسی بری لت ہے، اگر کوئی شخص اس کا شکار ہو جائے تو اس سے بچنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کی ہر چیز جو ہے اس کو سیل کر کے اپنے نشے کی لت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے گھر سے. گھر میں جب بچے کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اس کو روپیہ پیسہ نہیں ملتا، تو پھر وہ چوری کی طرف راغب ہوتا ہے، اور جب چوری سے بھی اس کی یہ تسکین نہیں ہوتی تو پھر ڈکیتی اور قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے. تو یہ منشیات سے روکنے کے ساتھ ساتھ جرائم کو بھی روکنا ہے. تدارک ہوتا ہے روک تھام، تو جرائم کا تدارک، ذہنی اور جذباتی صحت، ذہنی طور پر بھی صحت مند ہو اور جذباتی طور پر بھی صحت مند ہو. صحت، جسمانی سرگرمی، کہ جسمانی سرگرمیوں سے ہم اپنی صحت کو کس طرح سے مینٹین رکھ سکتے ہیں اور بیماریوں سے بچاؤ کا سبق دیتی ہے. بیماریاں، وائرل ڈیزیز، وہ بیماریاں جو کہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک مختلف ذرائع سے منتقل ہو جاتی ہیں، ان بیماریوں سے بچاؤ ہے، سب بیماریوں سے نہیں. لیکن سب بیماریوں کی اگر ہم بات کریں گے تو پھر ہم صحت کے اصولوں کو جانیں گے کہ کون کون سے ایسے اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم بہت حد تک دوسری بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. علم و صحت دوسرے مضامین کی تعلیم کو بہتر بناتی ہے، یعنی جو علم و صحت کا نالج ہے اس کے علاوہ جو دوسرے مضامین سکھائے جاتے ہیں، جن کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کو بھی بہتر کرتی ہے. کیونکہ جتنا علم صحت کے بارے میں ہوگا، صحت بہتر ہوگی تو ہماری بہتر صحت کے ساتھ ہمارا ذہن جو ہے وہ بھی بہتر ہوگا اور ہمیں کسی چیز کے بارے میں جاننا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. علم و صحت نہ صرف تدریس پر زور دیتی ہے، تدریس سیکھنا، کہ علم و صحت صرف اس چیز پر زور نہیں دیتی کہ صرف تدریس ہو، بلکہ علم پر بھی. اور علم و صحت نہ صرف تدریس پر زور دیتی ہے، تدریس سیکھنا، کہ علم و صحت صرف اس چیز پر زور نہیں دیتی کہ صرف تدریس ہو، بلکہ علم پر بھی اور تدریس سے فنون پر بھی توجہ دیتی ہے کہ علم حاصل بھی کیا جائے اور سیکھنے کا فن بھی ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے کسی چیز کو پک کریں. یہ دونوں چیزوں پہ زور دے رہی ہے. علم و صحت کی اہمیت مسلمہ ہے، مسلمہ تسلیم کی گئی جسے مانا گیا ہو، کیونکہ علم و صحت ایک ایسا علم ہے جس کی اہمیت جو ہے اس کو مانا گیا، تسلیم کیا گیا، اور اس سے انکار کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے. کیونکہ صحت انسانی زندگی کے لیے کیونکہ صحت انسانی جسم زندگی کے لیے عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت، بہت بڑی نعمت. کیونکہ صحت کے بغیر زندگی جو ہے وہ بیکار ہے. آپ بیماروں کو دیکھ لیں جو بستر پہ پڑے ہیں اور جن کی صحت نہیں ہے، تو وہ معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بیچارے مطابقت ہی نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر صحت کی نعمت کو جاننا ہے تو اس کا اندازہ آپ کسی بیمار کی زندگی سے کر سکتے ہیں، تب اندازہ ہوگا کہ صحت جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے. علم و صحت کے ذریعے طلباء کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اچھی صحت کی عادات کو اپنائیں. اس قدر علم و صحت کی اہمیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ کازز ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ علم و صحت کے بارے میں جاننا، اپنی صحت کا تحفظ کرنا وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. نمبر 1 کیا ہے کہ اس صحت عامہ کی بربادی کا خطرہ. ہر دن نئی نئی ایجادات، ہر لمحہ نئے کارخانوں کو جنم دے رہی ہیں. یعنی جتنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اور سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ نئی نئی ایجادات پیدا ہو رہی ہیں، نئی نئی ایجاد ہو رہی ہے.
سائنس ہر نئے دن کوئی نہ کوئی چیز ایجاد کر رہی ہے اور ہر لمحہ ایجاد کے لیے نئے کارخانے جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ ان کارخانوں اور گاڑیوں سے اٹھنے والا دھواں، گیس اور بہنے والے خطرناک کیمیکل روز بروز فضائی آلودگی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یعنی جتنی کارخانے اور فیکٹریوں کے کام زیادہ ہوں گے اتنا ہی ان میں دھواں زیادہ ہوگا، گیسیں زیادہ ہوں گی اور بہنے والے خطرناک کیمیکلز زیادہ ہوں گے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہماری فضا جو ہے آلودہ ہو جائے گی، آلودہ گندی ہو جائے گی فضا، جس کی وجہ سے عوامی صحت بہت متاثر ہوگی۔ کیونکہ اگر ہم صاف ستھری تازہ ہوا میں سانس لیتے ہیں تو آکسیجن ہمارے اندر جاتی ہے جو ہماری صحت کو باہر رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر ہم آلودہ فضا میں سانس لیں گے تو اس سے کیا ہوگا نتیجہ کہ ہماری صحت جو ہے وہ خراب ہوگی اور صحت کا گراف جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آئے دن اس کرۂ ارض پر یعنی زمین پر کسی نہ کسی خطے میں کسی نہ کسی بہانے جنگ چھڑی رہتی ہے۔ یعنی زمین کا کوئی نہ کوئی خطہ، کوئی نہ کوئی حصہ ایسا ہے جہاں کسی نہ کسی بہانے سے جنگ چھڑی رہتی ہے، اور جنگ کا نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر بارود کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، یعنی بے دریغ پرواہ کیے بغیر بارود جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور جہاں جیسے بم بلاسٹ ہونا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا کوئی بارود استعمال ہوا تو اس سے کیا ہوا کہ وہ بھی زمینی اور فضائی آلودگی کا باعث بنتا ہے کہ یہ چیز، اس سے کیا ہوگا زمینی اور وبائی دونوں، زمین بھی خراب ہوگی، وہاں کاشت کے قابل نہیں رہے گی، اور جہاں زمین خراب ہوگی وہاں فضا بھی آلودہ اور گندہ ہو جائے گی۔ اس سے دنیا کی بربادی کا شدید خطرہ جو ہے پیدا ہو رہا ہے کہ اگر امن اور سلامتی کی زندگی گزر رہی ہے تو اس میں سکون ہے، لیکن جہاں اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے تو وہاں انسانوں کی صحت کی بربادی کا شدید خطرہ ہوگا۔ ماحول کی آلودگی انسانی صحت پر برے اثرات مرتب کرتی ہے، کیونکہ جتنا ماحول آلودہ ہوگا اتنا ہی صحت جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ جتنا ماحول اچھا ہوگا، ماحول صاف ستھرا ہوگا، فضا اچھی ہوگی، اتنا ہی انسان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ اسی لیے علم و صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اس فضا کو آلودگی سے بچایا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم علم و صحت کے اصولوں کو سمجھ لیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل بھی کریں تو ہم کافی حد تک اس فضا کو گندا ہونے سے بچا سکتے ہیں اور ماحول کو آلودگی سے پاک و صاف اور ستھرا رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اچھی صحت کا دار و مدار بہت حد تک اچھے اور صاف ستھرے ماحول پر ہے۔ صحت اسی صورت میں اچھی رہے گی جب ہمیں انوائرمنٹ جو ہے وہ اچھا ملے گا تو ہماری صحت بھی آٹومیٹکلی جو ہے وہ اچھی رہے گی۔ نمبر 2 ہیڈنگ ہے بیماریوں کے پھیلنے کے خطرات۔ اس بات سے قطعی انکار نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس بات سے ہم بالکل، قطعی کا مطلب ہے بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے کہ اس جدید دور میں فاصلے سمٹ کر رہ گئے۔ ہم نے پیچھے سائنس کی بات کی تھی کہ سائنس کی ترقی ہے، ایجادات ہیں، تو اس نئے دور میں ہم کسی صورت بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہمارے فاصلے جو ہیں وہ سمٹ کر رہ گئے ہیں۔ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں اور دنوں اور گھنٹوں کا سفر جو ہے وہ منٹوں میں طے ہو جاتا ہے، کیونکہ پرانے وقت کو جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو اس وقت سائنس کی ترقی نہیں تھی اور اس وقت انسان جو ہے میلوں سفر جو ہے وہ پیدل کرتا تھا، لیکن اب ہمارے پاس سواریاں موجود ہیں، اور سواریاں جو ہیں موٹر بائک ہو گئے، رکشے ہو گئے، بسز ہو گئیں، اور اس کے علاوہ ایروپلینز دیکھ لیں تو وہ منٹوں میں انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ساری سہولیات جو ہیں اس سے انسان جو ہے یہ آسانی سے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر رہے ہیں، اور اس طرح سے انسان کے باہمی میل جول میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی پہلے تو کئی سالوں لگ جاتے تھے دوسرے ملک جانے کے لیے، مہینوں اور سالوں کا سفر انسانوں کو طے کرنا پڑتا تھا، تب جا کے وہ کسی دوسری کنٹری میں پہنچتے تھے، لیکن آج کل چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے تو وہ سالوں کا سفر جو ہے گھنٹوں میں محیط ہو گیا ہے۔ تو میل جول میں اضافہ ہو رہا ہے، اگرچہ یہ میل جول آسان ہو گیا، ہم بہت جلد
جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور میل ملاپ میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، مگر اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ مختلف قسم کی بیماریاں اور خاص طور پر متعدی بیماریوں کے پھیلنے کا دائرہ پوری دنیا پر محیط ہو گیا۔ یعنی یہ جو سفر آسانی ہوئی سفر میں، اس کا ہمیں نقصان کیا ہوا کہ مختلف قسم کی بیماریاں اور خاص طور پر متعدی بیماریوں کو بچے آپ سمجھ لیں کہ متعدی بیماریاں کیا ہیں؟ وائرل ڈیزیز ہیں۔ متعدی بیماری وہ بیماری ہوتی ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو مختلف ذرائع سے لگتی ہے، اسے ہم متعدی بیماری کہتے ہیں۔ اور متعدی بیماری میں اسمال پاکس ہے، چکن پاکس ہے، میسلس ہیں، کولرا ہے اور ٹائیفائڈ ہے۔ یعنی چھوٹی چیچک، بڑی چیچک، خسرہ، ہیضہ اور طب محرکہ، یہ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک آسانی سے جو ہے وہ پہنچتی ہیں اور تندرست انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ علم صحت کے اصولوں کی پابندی سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یعنی جو اتنی بیماریاں وائرل ڈیزیز بڑھ رہی ہیں، اگر انسان کو اس چیز کا شعور ہو، علم صحت کے اصولوں سے واقفیت ہو، تو وہ بہت حد تک ان پر قابو پا سکتا ہے۔ کسی دوسرے ملک کے افراد پر صحت کے سرٹیفکیٹ مہیا کرنے کی پابندی لگا کر اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یعنی حکومت کو چاہیے کہ جب کسی ایک ملک کے افراد دوسرے ملک سفر کے لیے جائیں تو ان کے لیے ضروری کیا جائے کہ صحت کے سرٹیفکیٹ ان کے لیے ضروری ہو، کوئی اپنی صحت کا سرٹیفکیٹ پرووائڈ کریں تو وہ صحت کے لحاظ سے فٹ ہیں، تو پھر بہت حد تک ان وائرل ڈیزیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے محیط کو گھٹایا جا سکتا ہے۔ یعنی جو اس کا پھیلاؤ ہے متعدی بیماریوں کا، اس کو ہم بہت حد تک کم کر سکتے ہیں۔ علم و صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر بیماریوں کی ہم روک تھام بھی کر سکتے ہیں۔ دیٹس آل، آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ پھر میں آپ کو ڈیلیور کروں گی۔